بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ انفال رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 25 سے پڑھیں گے۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنۃ، فتنے سے، لا تصیبن، جو واقع نہ ہوگا، واتقوا، اور ڈرو، فتنۃ، فتنہ سے، لا تصیبن، جو واقعہ نہ ہوگا، الذین، ان لوگوں پہ، ظلموا، جو تم میں سے گنہگار ہیں، یعنی ظالم ہے، خاصتاً، خصوصیت کے ساتھ، اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گنہگار ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو لوگ گنہگار ہوں انہی پہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، فتنے کا خصوصیت سے انہی لوگوں پر واقعہ ہونا منسوب نہیں، بلکہ سبھی لوگوں کا جو گنہگار ہے یا جو نیکوکار ہے۔ جب فتنہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سبھی پر نازل فرما دیتی ہے۔ اس فتنہ سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے، خدا کی نافرمانی سے دنیا پر مصائب نازل ہوتے ہیں جن پر نیک و بد سبھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ وبا اور قحط، یا غیر قوموں کا محکوم ہونا، یا آپس کی پھوٹ جس کا برا اثر نیکیوں پر بھی پہنچتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں لوگوں نے آپس میں خلیفہ برحق کو شہید کیا تو صحابہ میں عام فتنہ جنگ و جدال ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو اس میں صرف اور صرف گنہگار پہ مسلط نہیں ہوتا بلکہ نیکوکار پر بھی مسلط کیا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذا، جب، انتم، تم تھے، قلیل، کم، تھوڑے تھے، مستضعفون، اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین پر، اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ کی زمین میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، تخافون، اور ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں تمہیں لوگ اچک نہ لیں، کہیں تمہیں لوگ اڑا نہ لیں، یعنی تمہارے مال اور تمہارے اسباب نہ اڑا لے جائیں۔ فآواکم، تو پس مدد کی، وَأَيَّدَکم، تمہاری مدد کی، وَرَزَقَکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی ذات اشارہ فرما رہی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ کی سرزمین میں بہت تھوڑے سمجھے جاتے تھے اور تمہیں یہ خوف تھا کہ تمہیں اور تمہارے مال و اسباب کو اچک نہ لیا جائے، قابو میں نہ کر لیا جائے، تو اس وقت ہم نے تمہاری مدد کی اپنی طرف سے اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو، اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم یہ باتیں جانتے ہو۔ خیانت سے مراد ہر قسم کی خیانت کی ممانعت ہے، خواہ مال کی خیانت ہو، خواہ مال غنیمت کی، خواہ آبرو کی، اور خواہ کسی راز کی، ہر قسم کی خیانت سے منع فرمایا گیا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما، بے شک، اموالکم، تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولادیں، یہ بات جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں فتنۃ، آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس ہے، اجر، اجر عظیم، نیکیوں کا بہت بڑا اجر ہے۔ جان رکھو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش ہے اور خدا کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔